بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلباء، ایک مرتبہ ایک عزیز نے ایک اشکال کیا کہ واعظ محفل میں آپ قصے سناتے ہیں، جمعہ کے بیان میں کیوں قصے نہیں سناتے؟ تو میں نے ان سے مذاق میں جواب دیا کہ واعظ محفل میں نذرانہ ملتا ہے، کھانا بہت عمدہ ملتا ہے، اس لیے وہاں پر قصے سناتے ہیں، جمعہ میں کچھ بھی نہیں۔ خشک بیان بھی تو خشک ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کے بیان میں وقت کم ہوتا ہے، جو ہے مضمون ہی مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو قصوں سے منطبق کر کے مزید اس کی وضاحت اور تشریح کی جائے۔ لیکن آج میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو 2 قصے سناؤں۔ اللہ کرے وقت میں برکت ہو اور دونوں قصے مکمل ہو، اور اس کا نتیجہ اور اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ظاہر کرنے کا موقع مل جائے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب سے ایک غریب آدمی چرواہے نے درخواست کی کہ امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، ہمیں مویشیوں کو لے کر دریا پار جانا پڑتا ہے، اور ہر دن 2 آنا جانے کا اور 2 آنا واپسی کا۔ پہلے زمانے میں آنا چلتا تھا، اسی سے 4 آنا 8 آنا جو ہے 16 آنا، یہ اس زمانے میں جو ہے پیسے چلتے تھے۔ تو انہوں نے کہا 2 آنا جانے میں لگتا ہے، 2 آنا آنے میں، ہر دن 4 آنے لگتے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دو کہ دریا بغیر کشتی کے میں پار ہو جاؤں۔ امام صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھو، دریا میں کود پڑو، آرام سے پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ یقین کے ساتھ ہر دن اپنے مویشیوں کو لے کر جاتا، بسم اللہ پڑھ کے دریا میں داخل ہوتا اور بہت آسانی کے ساتھ دریا پار ہو جاتا۔ مہینوں برسوں سے وہ اس وظیفہ پر عمل کرتا اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا۔ ایک دن وہ امام صاحب کہیں تشریف لے گئے تھے، واپسی میں شام ہو گئی، سورج غروب ہونے کے بعد کشتی والوں نے کشتی الٹ کر وہ چلے گئے۔ جب امام صاحب دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھے کہ کوئی کشتی چلانے والا نہیں ہے، کشتی الٹ کر جو ہے چلا گیا ہے۔ بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ اب میں دریا کیسے پار کروں گا۔ تھوڑی دیر میں امام صاحب نے دیکھا کہ وہ چرواہا مویشیوں کو لے کر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب پریشان ہیں۔ کیا بات ہے امام صاحب، کیوں حیران پریشان ہیں؟ کہ بھئی دیکھو دریا پار کرنا ہے، کشتی نہیں ہے، اب کیسے پار کروں، رات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا رے آپ نے تو مجھے وظیفہ بتایا تھا، میں ہر دن تو اسی طرح دریا پار کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھیے، آپ ہی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، داخل ہو جائیے۔ چنانچہ جو ہے امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح پار ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتا ہوں، ہر دن ہوتا ہوں، دیکھیے ابھی۔ بسم اللہ پڑھ کے وہ دریا میں داخل ہوئے، دوسرے جانب چلے گئے۔ امام صاحب کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ چرواہا واپس آیا اور کہا امام صاحب آپ کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کو میں نے دکھایا، پڑھیے بسم اللہ، داخل ہوئیے۔ چنانچہ امام صاحب مجبوراً بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے۔ آدھے راستے کے بعد جا کر جو ہے دریا میں جب پانی زیادہ آیا تو ڈوبنے لگے۔ وہ چرواہا بیچارہ بہت مشکل سے امام صاحب کو اٹھایا اور پار کیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ کا بتایا ہوا وظیفہ، ہر دن میرے 4 آنے بچتے ہیں، مہینے میں کتنے پیسے بچتے ہیں، میں تو ہر دن آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ جو ہے اسی وظیفہ پر عمل کیے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے مجھے دیکھیے 2 مرتبہ میں نے دکھا دیا آپ کو، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا بھائی آپ کو جو یقین حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ بسم اللہ اور وظیفہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، تم کو ہی میں نے بتایا تھا، لیکن آپ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، میرے اندر وہ یقین نہیں۔
آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کس طرح سے مظلوم لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، جو ہے یہی قوم مار بھی کھا رہی ہے اور یہی مجرم بنا کر مقدمات میں سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجی جا رہی ہے۔ قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، ان کو قتل بھی کیا جا رہا ہے اور مجرم بھی انہی کو بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ کے ایسے ایسے وعدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر یقین والے، ایمان والے ہوگے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں، ہمارے یقین میں کمی آ گئی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ سنانے چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نواب صاحب شکار کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کیے، چنانچہ نواب صاحب کے گھر میں ایک منشی جی بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ نواب صاحب نے کہا منشی جی آپ بھی چلیے، شکار کر کے آئیں گے۔ منشی جی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد منشی جی نے کہا کہ نواب صاحب آپ تو نواب صاحب ہیں اور میں بھی کمزور آدمی ہوں، شکار جو کریں گے کسی پرندے پر، ہرن پر آپ گولی ماریں گے، اس کو پکڑ کے لانے کے لیے تو دوڑنا پڑے گا، دوڑے گا کون؟ کہا کوئی بات نہیں، ایک نوکر لے لیتے ہیں۔ امام صاحب کے گھر میں ایک چمار تھا، ان کو جو ہے نواب صاحب کے گھر میں نواب صاحب نے ان کو لے لیا کہ بھائی تم ایک تھیلا لے کر، جھولا لے کر چلو ہمارے ساتھ شکار کرنے کے لیے۔ تینوں مل کر چلے شکار کرنے۔ شکار میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہی آدمی کو کامیابی مل جاتی ہے، کبھی دن بھر چکر کاٹنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہم اپنے بچپنا میں اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے اس طرح شکار کرنے جاتے تھے، کبھی کبھی دن بھر چکر کاٹنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی تھی۔ اس دن ایسا ہی ہوا، جو ہے نواب صاحب اور وہ منشی جی اور وہ چمار تینوں جو ہے خوب پھرے چلے، لیکن کہیں کامیابی نہیں ہوئی، نشانہ کہیں پر صحیح نہیں جو ہے لگا، ہر جگہ نشانہ خطا کیا اور ہرن کے شکار میں، پرندوں کے شکار میں کہیں کامیابی نہیں ملی۔ دن بھر چکر کاٹ کر دوپہر میں ٹائم زیادہ ہو گیا، واپس آ رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک مونگ پھلی جس کو بادام کہتے ہیں یہاں پر، تو مونگ پھلی بادام کی انہوں نے کھیتی دیکھی۔ بہت سے علاقوں میں مونگ پھلی کی کھیتی ہوتی ہے۔ مونگ پھلی آلو کے مانند زمین کے نیچے جو ہے اس کے دانے ہوتے ہیں، اوپر جو ہے ساگ کے طرح ایک پودا ہوتا ہے، آلو کے جو ہے پودا کے طرح، اور اس کا جو دانہ ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تینوں نے دیکھا کہ مونگ پھلی کی کھیتی ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، تینوں اسی کھیت میں پڑے اور مونگ پھلی اکھاڑ اکھاڑ کے کھانے لگے۔ وہ کھیت والا دور سے دیکھا کہ ہمارے کھیت میں کون تین آدمی جو ہے مونگ پھلی اکھاڑ کے کھا رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا، اب اس نے دیکھا کہ تین آدمی ہیں، میں اکیلا ہوں، اگر میں ان سے جا کے جھگڑوں، لڑائی کروں، کہیں لڑائی کی نوبت آ جائے تو مجھے تو مار کھانا پڑے گا، ہماری مونگ پھلی بھی برباد اور الٹا پٹائی بھی کھانی پڑے گی، اسی لیے کچھ حکمت اپنانی چاہیے۔ چنانچہ وہ سمجھدار، چالاک، عقل مند آدمی تھا، گیا، شوٹ بوٹ میں دیکھ کر پہلے پوچھا نواب صاحب سے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ کے جو نواب صاحب تھے، اپنے ابا کا نام لیا، میں انہی کا بیٹا ہوں، ابھی میں وہاں کا نواب صاحب ہوں۔ وہ کھیت والے نے کہا نواب صاحب یہ تو سب آپ ہی حضرات کی زمینداری ہے، ہم لوگ تو رعیت ہیں، پبلک ہیں آپ کے، آپ ہمارے کھیت میں آئے ہیں، ہماری تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، چلیے ہمارے گھر میں آپ کھانا وانا کھا کے جائیے گا، آپ کے والد صاحب کا تو بہت نام تھا، ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، میرے والد صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ خوب نواب صاحب کو انہوں نے پھام دیا۔ نواب صاحب نے کہا نہیں جلدی گھر جانا ہے، ابھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ منشی جی سے کہا میں میاں صاحب ہوں، انہی کی مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ کہا اچھا حضرت آپ کا قدم میرے کھیت میں پڑ گیا، یہ تو بڑی برکت کی بات ہے، ہماری تو قسمت چمک گئی، ایسے بزرگان دین تو بلائے نہیں ملتے ہیں، بغیر بن بلائے آپ کا قدم مبارک میرے کھیت میں پڑا۔ منشی جی بھی پورا جو ہے میاں صاحب بھی بہت خوشی میں کہ چلو یہ میری عظمت، میری تعظیم کر رہا ہے، وہ بھی خوب تھام لیا۔ اس کے بعد جو ہے کپڑے وغیرہ سے وہ پہچان گیا تھا کہ کوئی نوکر چاکر ہے، کملا ہے۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟
کہا میں کملا ہوں، چمار ہوں، نواب صاحب کے گھر میں رہتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ارے نواب صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، سب ان کا ہے، اور حضرت ہمارے پیر مغاں ہیں، بزرگ ہیں، ان حضرات کے کھانے میں تو مجھے کوئی اشکال نہیں، مگر تم میرے کھیت میں جو ہے کیوں آخر مونگ پھلی اکھاڑے؟ یہ کہہ کر اس چمار کی خوب پٹائی کی۔ اور جب اس چمار کی پٹائی کر رہے تھے تو منشی جی کو بار بار کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب تشریف لائے، کوئی بات نہیں، یہ حضرت تو جو ہے قدم پڑ گئے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، نواب صاحب کا تو سب کچھ ہے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، مگر تم کیوں کھائے؟ یہ کہہ کر ان کی خوب پٹائی کی۔ اور یہ نواب صاحب اور منشی جی دیکھتے رہے، تھام لیتے رہے، اور جو ہے اپنی تعریف، ان کی تعریف پر جو ہے یہ خوش ہوتے رہے۔ جب انہوں نے نواب کی خوب پٹائی، چمار کی بہت پٹائی کر دی، تو اس کے بعد آ کے منشی جی کو پکڑا کہ حرام خور ملا، تم نے جو ہے ہمارے کھیت میں بغیر اجازت کے کیسے کھایا؟ نواب صاحب کھائے تو کوئی بات نہیں، لیکن تم کیوں کھائے؟ تم کو تو مسئلہ معلوم ہے، بغیر اجازت کے تم نے کیسے حرام کھایا؟ یہ کہہ کر ان کی خوب پٹائی کیا، خوب پٹائی کیا۔ جب ان کی پٹائی کیا تو جو ہے چمار خوش ہو رہا تھا کہ مجھے مارا تو تم نے کچھ نہیں بولا، اب تم مار کھا رہے ہو، میں کیوں کچھ بولوں؟ اور نواب صاحب تو تھام لے رہے تھے۔ اس طرح جب میاں صاحب کی خوب اچھی طرح دھلائی پٹائی انہوں نے کر دیا، تو اس کے بعد نواب صاحب کو پکڑا کہ نواب ہے، اپنے باپ کے گھر کا ہے، جو ہے تم آخر جو ہے ہمارے کھیت میں ہماری اجازت کے بغیر کیوں کھائے؟ اس کھیت کا، یہاں کا میں نواب ہوں، تم اپنے گھر کا نواب۔ یہ کہہ کر نواب کی بھی خوب پٹائی کیا۔ اس وقت جو ہے میاں صاحب اور چمار دونوں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو پٹائی کیا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو ان کی پٹائی ہو رہی ہے تو ہم کیوں کچھ کہیں؟ تو ایک آدمی 3 آدمی کی پٹائی کیا آمنے سامنے، یہ 3 آدمی مل کر ان کا مقابلہ نہیں کیا اور نہیں کر پائے، کیونکہ ہر ایک سمجھ رہے تھے کہ یہ حالات ان کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ نہیں۔ آج ہماری قوم کا بالکل یہی حال ہے۔ اگر ملک کے کسی کونا میں کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ظلم وہاں ہے، ہم پر نہیں۔ اور ملک کا صوبہ میں ایک علاقے میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، دوسرے علاقے کے لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے علاقے میں یہ حالات نہیں ہیں، یہ حالات تو دوسرے علاقے میں۔ ہم سے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ سننے میں آیا آسام میں مدرسے بند کر دیے گئے، ہم نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ سرکاری مدرسے بند ہوئے، ہمارے پرائیویٹ اور قومی مدرسے بند نہیں ہوئے۔ یعنی ہم نے فرق کر دیا کہ وہ تو سرکاری مدرسے تھے، وہ بند ہوئے تو ہوئے، ہم کو کیا مطلب، ہم کیوں بولیں؟ ایک دن پرائیویٹ جب مدرسے بند ہوں گے تو سرکاری مدرسے والے کہیں گے کہ ہمارے مدرسے بند کیے گئے، تم نے کچھ نہیں بولا، اب تمہارے مدرسے بند ہو رہے ہیں تو ہم کیوں بولیں گے؟ آج اگر جو ہے ہم سے کوئی پوچھتا ہے، سننے میں آیا آسام میں بہت سے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارے علاقے میں نہیں ہے، وہ تو درنگ کے علاقے میں ہیں، وہ دوسرے علاقے میں ہیں، ہم کو بہت اطمینان ہے، ہم بہت سکون کے ساتھ۔ یہ بہت آسانی سے ہم جواب دیتے ہیں، لیکن جو ہے آج قوم میں اتحاد نہیں، حالانکہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک امت بنا کر گئے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پوری امت ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر امت کے کسی فرد پر حالت آئے تو دوسرے فرد کو اسی طرح سے جاگنا چاہیے جیسا کہ جسم کے کسی عضو میں اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہو گئی تو زبان کہتی اف، حالانکہ زبان کو تو کچھ نہیں ہوا، دماغ پریشان، زبان پریشان، رات بھر نیند نہیں آئی، کیوں کہ کمر میں بہت درد ہو رہا تھا، نیند نہیں آئی کیونکہ پیٹ میں درد ہو رہا تھا، کہ بھئی پیٹ میں درد ہو رہا تھا، نیند تو آنکھ میں جو ہے آنکھ سے سوتے کہ نہیں، یہ ایک جسم ہے، جسم کی کسی عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، پورا بدن اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہ پوری امت مسلمہ ایک امت ہے، کہیں اگر مصیبت آئے تو سب پوری امت جب تک یہ یقین نہ کرے کہ یہ ہم پر یہ مصیبت ہے اور ہم پر مصیبت آتی تو ہم کیا کرتے،
جب تک یہ اس امت میں اتحاد نہیں ہوگا اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ امت اسی طرح مرتی رہے گی، کٹتی رہے گی، پٹتی رہے گی۔ اسی کو مارا بھی جائے گا، اسی کو پھر ظالم بھی بنایا جائے گا۔ قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، مارے گا بھی اور کہے گا تم مجرم ہو، آہ کیوں کیے؟ اس لیے تم کو عمر قید، اس لیے کہ تم نے مرنے پر آہ کیوں کیا؟ ہم مارے تو چپ چاپ کیوں نہیں رہے؟ تم نے کیوں واٹسپ میں دوسری جگہ پہنچا دیا اپنے ظلم کو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو؟ آج ہمارے ساتھ جو یہ حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے، اس قرآن کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کی نصرت اور مدد ہو تو جماعت کی چھوٹی اور بڑی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اقلیت میں رہنے سے کی وجہ سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر، اللہ پر ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، جس کے اشارے پر ساری دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کی نصرت اور معیت تمہارے ساتھ ہے۔ آج ہم تقریر کرتے ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں، لیکن ہم کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے جو اس چرواہے میں یقین تھا۔ وہ چرواہا بسم اللہ پڑھ کے دریا پار ہو گیا، لیکن امام صاحب نہیں ہو پائے۔ امام صاحب بسم اللہ کی فضیلت تو بتائے، بسم اللہ کا وظیفہ تو بتائے، لیکن وہ یقین امام صاحب کے اندر، آج وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا یقین رکھیں، اللہ کی مدد کا یقین رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر 100% یہ امت کھڑی نہیں ہوگی، جب تک اللہ کو ناراض کیے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسی طرح دشمنوں سے پٹواتے رہیں گے، اسی طرح ہم کو مار پڑتے رہے گی۔ یہ پٹوانا، یہ مار کھلانا، یہ اللہ اپنے سے قریب ہونے کے لیے ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقین کرنا پڑے گا اور مستحکم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، پوری امت کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بھی متحد کر دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی متحد کر دے، اور ایک آواز سب کی آواز بننی پڑے گی۔ اگر آج ہمارے اس ملک میں چھوٹی چھوٹی ایسی قوم ہے کہ اگر دنیا میں کسی ایک جگہ ان کی قوم پر کوئی حالت، کوئی مصیبت آ جائے تو پوری قوم جو ہے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جو ہے راستے میں نکل پڑتی ہے، اور بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود آج ان کا ایک رعب ہے، اس کا ایک دبدبہ ہے، ان کی ایک اہمیت ہے۔ لیکن آج ہم بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہماری کوئی اہمیت نہیں، ہم مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں واقعہ سے جو ہے دو سبق ملا کہ ہم صرف اب تقریریں نہ کریں کہ اللہ کا بہت وعدہ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، ہم اپنے دل میں یقین پیدا کریں کہ واقعتاً اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہم ارینا عجائب قدرتک فی خلقک، اے اللہ تو اپنے مخلوق میں اپنی قدرت کے کچھ کرشمے ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دے، تیری طاقت ہمارے اوپر بھی کچھ ظاہر کر دے۔ یہ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے وہ یقین جو صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے دیا تھا، جو عمر فاروق کو دیا تھا، جو عمر ابن عبدالعزیز کو دیا تھا، جو شیخ الہند جیسے پتلے دبلے جو ہے بزرگ کو دیا تھا، جس یقین کی برکت سے اس ملک کو انہوں نے آزاد کیا تھا۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ کوئی شیخ الہند کوئی دوسرا پیدا کر دے، کوئی شیخ الاسلام پیدا کر دے، کوئی ابوالکلام آزاد پیدا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے۔ ہماری ماؤں کو اللہ توفیق دے کہ اللہ جو ہے ایسی اولاد وہ جنے، اور ہمارا مستقبل اس طرح مرنے اور کٹنے والا صرف جو ہے نہ رہے، اور ہمارے اندر اتحاد ہو، ہر طرح کے اختلافات کو ہم ختم کریں۔ ہماری قوم پر کہیں بھی مصیبت آئے تو ہم اس کو اپنے اوپر مصیبت سمجھیں، اور ہم اپنے اوپر اگر مصیبت آتی تو کیا کرتے وہی کام ہم کریں۔ اگر ہم بھورن گر گڑاتے اللہ کے سامنے تو پھر گر گڑائیں، اگر ڈنڈا لے کے نکل جاتے تو نکل جائیں۔ جو بھی صورت ایسی ہوتی ہم پر مصیبت آنے کی، وہ ہم اپنے ہی اوپر مصیبت جو ہے سمجھیں۔ یاد رکھیں مار تو تینوں کھائیں گے، نواب صاحب بھی مار کھائے، امام صاحب بھی مار کھائے، اور جو ہے وہ چمار اور کملا بھی مار کھایا۔
ایک ایک کر کے. آج ان کی باری، کل آپ کی باری ہے جو ہے. اس لیے ہم اپنی باری کا انتظار نہ کریں، آج ہی اپنی باری سمجھ لیں اور متحد ہو جائیں، اور پوری قوم متحد ہو جائے تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا، عافیت کا معاملہ فرمائے، ہمارے اندر وہ یقین کامل پیدا فرمائے، ہماری جماعت میں اللہ اتحاد و اتفاق کی صورت پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.